کیا آپ جانتے ہیں شکوے شکایات کرنا ایک برا عمل ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں شکوے شکایات کرنے والی عورت جہنمی ہے؟ اور کیا آپ انبیاء کی حیات میں شکوے کرنے والی عورت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاکی عورت جو اپنے خاوند کی بہت شکوے کرتی ہو، اس بات کی اہل ہے کہ وہ جہنمی عورتوں کا ایک نمونہ ہو۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے انبیاء کی حیات میں شکوے کرنے والی عورت کا ایک نمونہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ابن ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کا نمونہ۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے اور قبیلہ جرہم سے جب عربی زبان سیکھی تو انہوں نے اسی قبیلہ کی ایک عورت عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل عمالیقی سے شادی کی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئی تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ملنے آئے تو گھر پر بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بیٹے کی زوجہ سے ملاقات ہوئی جو آپ کو پہچانتی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ اس عورت نے، جو یہ نہیں جانتی تھی کہ ان سے بات کرنے والے ان کے شوہر کے والد ماجد ہیں، یہ جواب دیا کہ ہم برے حال میں ہیں، ہم لوگ بڑی تنگ حالی اور ذب و حالی کا شکار ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تنگی حیات اور بدحالی کا شکوہ کیا اور اپنے حالات کے متعلق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کی۔ اس لیے والد ماجد نے اس سے فرمایا کہ جب تیرا خاوند آ جائے تو پہلے تو میرا اسے سلام کہنا اور پھر اس سے کہنا کہ اپنے دروازہ کی دہلیز بدل دے۔ شکوے کرنے والی عورت یہ سمجھی کہ یہ کوئی بڑے آدمی ہیں جو میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری زندگی کے حالات بدلنے والے ہیں، اچھے حالات آ رہے ہیں۔ بہرحال جب ان کے شوہر آئے تو انہوں نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی شخص آئے تھے؟ بیوی نے جواب میں کہا، ہاں، کوئی بہت بوڑھے سے آدمی آئے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں بھی پوچھا تھا تو میں نے بتایا کہ ہم بہت سخت حالی میں مبتلا ہیں۔ خاوند نے پوچھا، کیا انہوں نے تجھے کسی بات کی نصیحت کی تھی؟ عورت نے جواب دیا کہ ہاں، انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تمہیں اس کا سلام کہوں، اور وہ آپ کے لیے کہہ رہے تھے کہ اس سے کہنا کہ اپنے دروازہ کی دہلیز تبدیل کر دے۔ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد تھے، انہوں نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے علیحدگی اختیار کر لوں، لہٰذا تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ آپ نے اس کو طلاق دے دی اور کسی اور عورت سے نکاح فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم ہی میں نکاح فرمایا۔ ان زوجہ محترمہ کا نام سیدہ بنت مزاز بن عمرو جرہمی تھا۔ یہ زوجہ بڑی شاکرہ اور ہر حال میں اللہ کی حامدہ تھی۔ ایک روز حضرت اسماعیل کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے آئے، مگر بیٹے کو گھر پر نہ پایا۔ ان کی زوجہ سے ان کے متعلق پوچھا تو عرض کیا، تلاش رزق میں کہیں باہر نکلے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کیسی ہو؟ شاکرہ عورت نے کہا، الحمدللہ، ہم بالکل خیریت سے ہیں اور کشادہ حالی میں ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور اس کی نوازشیں ہیں۔ والد نے پوچھا کہ تمہارا کھانا کیا ہے؟ شکر گزار بیوی نے کہا کہ گوشت۔ والد نے پوچھا کہ تمہارا پینا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، پانی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اللہ تمہارے گوشت اور پانی میں برکتیں عطا فرمائے۔ جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اس کو حکم دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو قائم رکھنا۔ ان کے شوہر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے اور اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ زوجہ نے کہا، جی ہاں، ایک خوب شکل بوڑھے سے آدمی آئے تھے، آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور انہوں نے ہماری زندگی کے متعلق پوچھا تھا۔ میں نے انہیں جواب میں کہا تھا کہ ہم الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا انہوں نے تجھے کسی بات کی وصیت کی تھی؟ بیوی نے کہا، جی ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے
اور آپ کو اس بات کا حکم دے رہے تھے کہ اپنے دروازہ کی دہلیز کو ثابت اور قائم رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، دراصل وہ میرے والد گرامی تھے اور تم وہ دروازہ کی دہلیز ہو۔ مجھے انہوں نے یہ حکم دیا کہ میں تجھے اپنے پاس رکھے رکھوں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس شاکرہ شکر گزار بیوی سے 12 شریف بچے عطا فرمائے۔ ایسی شاکی عورتیں ہر زمانے میں ہمیشہ سے ہوئی ہیں جو اپنے رب کی شکر گزاری نہیں کرتی۔ ہر وقت ان کی زبانوں پر شکوے شکایتیں رہتی ہیں، لعن طعن بہت کرتی ہیں، فقر و افلاس اور مال و دولت کی کمی کا ہر وقت شکوہ کریں گی، اپنے خاوند کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کرتی ہیں، اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہیں، اپنے گھر اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ ایسی عورت کو طلاق دے دینا ہی بہتر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو اس بات کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکوے شکایات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے لازمی اس سے کوئی سبق حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔